آج سے اربوں سال پہلے جب نہ آسمان تھا نہ زمین، یہ پوری کائنات ہی موجود نہیں تھی، صرف ایک چیز تھی، عالم ارواح۔ اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو جمع کیا اور پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے کہا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ نے سب سے وعدہ لیا اور صرف ایک کلمہ کہا، کن ہو جا، اور کائنات کا آغاز ہو گیا، جسے آج ہم کہتے ہیں بگ بینگ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں الگ کر دیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ وہی بات ہے جو سائنس بھی مانتا ہے۔ بگ بینگ کے بعد ستارے، پلانٹس اور گیلیکسیز بنی، اور اسی دوران اللہ نے ایک خاص سیارہ بنایا، ارتھ، جہاں ہمیں زندگی دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر مخلوق موجود تھی۔ قرآن کے مطابق جن زمین پر رہتے تھے اور ان کے علاوہ بھی کچھ عجیب و غریب مخلوق تھی، جیسے کہ ڈائناسورس۔ ڈائناسور ہزاروں سال تک دنیا پر رہے مگر پھر ختم ہو گئے۔ اس پر کئی تھیوریز ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ایک بہت بڑا پتھر میکسیکو میں گرا اور سب ڈائناسور مر گئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینجنگ یا غذا کی کمی، فوڈ شارٹیج سے وہ ختم ہو گئے۔ لیکن یہ بات تسلیم کی جا چکی ہے کہ ڈائناسورس حقیقت میں زندہ تھے۔ ان کی ہڈیاں آج بھی زمین سے ملتی ہیں۔ صرف ڈائناسورس ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی مخلوق اس وقت زندہ تھی، جن میں سے کچھ کا ذکر اسلامک کتابوں میں بھی آتا ہے، جیسے البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے کیا ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان بنایا اور فرشتوں سے کہا، میں اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، کیا آپ ایسے مخلوق کو زمین پر بھیجنے والے ہیں جو وہاں خون بہائے گا اور فساد پھیلائے گا؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور فرشتوں سے فرمایا، آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ سب فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ایک نے انکار کیا، ابلیس، جو جن تھا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں بہتر ہوں، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے غصے میں فرمایا، نکل جا، قیامت تک تجھ پر میری لعنت رہے گی۔ ابلیس نے کہا، تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، میں تیری مخلوق کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی، مگر میرے مخلص بندے تجھ سے بچے رہیں گے۔ پھر اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور فرمایا، جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ شیطان نے انہیں دھوکہ دیا۔ شیطان نے کہا، یہ وہ درخت ہے جس کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور فرشتہ بن جاؤ گے۔ انہوں نے وہ پھل کھا لیا، ان کے کپڑے اتر گئے اور وہ پتیوں سے جسم چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان سے پوچھا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ آدم اور حوا علیہ السلام نے توبہ کی۔ اللہ نے فرمایا، اب زمین پر جاؤ، اور وہیں سے انسانی امتحان کا آغاز ہوا۔ بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی غلطی کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے موسیٰ، آپ تو وہ ہیں جو اللہ سے بات کرتے ہیں، پھر مجھے اس چیز کا الزام کیوں دے رہے ہیں جو میری تقدیر میں پہلے سے لکھ دی گئی تھی؟ آج ہم سب کے ہاتھوں میں جو آئی فون ہوتا ہے، اس کا لوگو ایک کٹے ہوئے سیب کا ہوتا ہے۔ ایک سازش تھیوری کے مطابق یہ وہی سیب ہے جو آدم علیہ السلام نے کھایا تھا۔ ایک مشہور امریکن ریپر پٹ بل نے بھی ایک براڈ کاسٹ میں کہا کہ اسی وجہ سے وہ اب بھی بلیک بیری کا فون یوز کرتا ہے، جو کافی پرانا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ آج کا علم طبیعت بھی مانتا ہے، انسان کے جسم میں وہی ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جو مٹی میں ہوتے ہیں، لوہا، ایلومینیم، آکسیجن، ہائیڈروجن ایکسیٹرا۔ جیسے مٹی میں 60 سے 70% پانی ہوتا ہے، ویسے ہی انسان کے جسم میں بھی ہوتا ہے۔
ہم اپنا کھانا بھی زمین سے حاصل کرتے ہیں، جیسے سبزیاں، پھل، گوشت۔ 1859 میں چارلس ڈارون نے ایک نظریہ دیا کہ انسان بندروں سے ترقی کرتا ہوا آج انسان بنا ہے۔ ڈی این اے کا 99% ملا۔ اس لیے علم طبیعت کے کئی لوگ اس بات کو مانتے ہیں، لیکن اسلام کے مطابق انسان کی پیدائش آدم علیہ السلام سے ہوئی ڈائریکٹ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، آدم کا جنت سے دنیا میں آنا بھی ایک ترقی تھی، حیوانی شکل سے انسانی شکل میں آنا۔ قرآن میں فرمایا، ہم نے انسان کو اسٹیجز میں پیدا کیا۔ یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ایوولوشن ایک نظام کا حصہ ہو۔ اور حدیث میں بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر انسانوں کی لمبائی دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی۔ بہت سے علماء اور سائنٹسٹ ایوولوشن کو نہیں مانتے کیونکہ اس نظریے میں کئی خامیاں ہیں، جیسے کہ واضح ثبوت کا نہ ہونا، بے ترتیب حوالے اور انسانی فطرت کا انکار۔ لیکن حق کیا ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا کام ہے ایمان لانا، علم لینا اور صحیح راستے پر چلنا۔ باقی سب تھیوریز ہیں، حق صرف اللہ کے پاس ہے۔